جب مسایہ آئیں گے تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ صلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ بھئی دیکھیں، اگر تو اصل مسایہ آ کے یہ کام کرتے ہیں تو کسی مسیحی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس سے، لیکن یہاں پہ مصیبت اصل مسایہ کا نے یہ کام نہیں کیا ابھی تک۔ یہاں پہ مصیبت ہے ایک ایسے فراڈیے کی، ایک 2 نمبر آدمی کی، جس نے خود سے اپنے آپ کو مسیح بنا کے بٹھا دیا۔ ہمارا مدعا اس 2 نمبر آدمی کے ساتھ ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ ہے۔ اصل مسایہ آسمان سے اترتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں مسیحیوں کو کہ بھئی صلیب آپ اتار دو، ہمارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سارے مسیحی اتار دیں گے۔ ہمارے لیے صلیب معبود نہیں ہے، ہمارے مسایہ آقا اور مولا ہیں۔ مسایہ کا جب کال آ جائے گا، مسایہ آ کے کہہ دیں گے ہم کون ہوتے ہیں، صلیبے پہننے والے یا صلیبے لگانے والے۔ یہ تو بات ہے اصل مسایہ کی۔ ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک 2 نمبر بندہ بٹھا دیا ہے، اس کا نام ہے مرزا غلام احمد قادیانی۔ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جی میں نے صلیب توڑ دی۔ بھئی کدھر صلیب توڑ دی ہے؟ اگر تم نے صلیب توڑ دی تو آج مسیحی ملکوں میں نہ پناہ گزین ہوتے۔ تم آئے ہو صلیب توڑنے کے لیے، کدھر صلیب توڑی ہے تم نے؟ جب تک اصل مسایہ کا یہ کام ہے، اصل مسایہ نہیں کرتے، کوئی بندہ یہ بات نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ جی۔ واریر صاحب یہ بات جزاک اللہ۔ اب دیکھیں، نہیں اب میری باری ہے رفیع صاحب، ان کے حضور کی باتیں ہیں یہ، رفیع صاحب میری باری ہے، رفیع صاحب میں سنتا ہوں تو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اسپین میں جو مسلمان، اور رفیع صاحب میری باری ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ان کو ہم مسلمان وہ کریں بھائی گے، جواب میں نے دینا تھا، نیچے توڑیں گے۔ جواب میں نے دینا تھا۔ آپ موڈیٹر بار بار میوٹ کر رہے ہیں، اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ سب جو ہے نا، سب جو ہیں یہ ہمت نہیں رکھتے بات سننے کی۔ پہلے سیالوی صاحب سے شروع ہوئے، جب رفیع صاحب سے میں نے بات کرنی شروع کی، اندر سیالوی صاحب نے انٹری ماری، سیالوی صاحب کے بعد عظمت حسین صاحب نے انٹری ماری، اب عدیل میاں صاحب نے انٹری ماری، فیض 121 صاحب نے انٹری ماری، اور اب انہوں نے نیا فوجی لے کر آگے ہیں جن کا نام ہے وارف آف جیزس، ٹھیک ہے، وارف آف یوحنا صاحب کے جو فوجی ہیں وہ آگے ہیں۔ اب ان سے بات کھونی ہے جی، پہلے سارے جو ہیں وہ ڈھیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی تھی واریر آف جیزس صاحب، انہوں نے یہ بات نہیں تھی کی کہ کون آیا ہے، کس نے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے۔ انہوں نے صرف عمل کو کہا تھا کہ یہ جو عمل کر رہے ہیں نا، کس کسر صلیب کر رہے ہیں یا صلیب کو توڑ رہے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے صلیب توڑنی ہے یا توڑ دی ہے، یہ کام صحیح سمجھ رہے ہیں نا فوجی صاحب، واریر صاحب؟ یہ کام، وہ جو عمل کہہ رہے تھے ہمیں، وہ عمل کی بات کر رہے تھے، جو عمل ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا تھا، اور اس کے لیے محمد بن سیالوی صاحب نے ان کو ٹوکا نہیں جب میں نے وہی بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام بولا تھا ہمیں کرنے کے لیے، اور ہم نے وہ کرنا ہے اور کر رہے ہیں، ہر روز کر رہے نہ بولیں ہیں۔ نبی کریم اب صلی دیکھیں اللہ دیکھیں علیہ دیکھیں دیکھیں نام لے کے جھوٹ نہ بولیں۔ خاموش ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ کیا عدیل صاحب سنیں، کتنے فوجی لے کر آؤ گے، کتنے 11-22 سنیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا وہ آپ نہیں بیان کر رہے، آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ نبی کریم نے یہ فرمایا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آئے گا، وہ صلیب توڑے گا۔ آپ بات کو بالکل مکس کر رہے ہیں، آپ کہاں کی بات کہاں تو جوڑ کرنے رہے دیں نا ہیں مجھے، کہ نبی بات کریم تو صلی کرنے اللہ دیں۔ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا نہیں، یہاں ایسے پہ نہیں۔ موڈریٹر کون کون ہے؟ فیصل صاحب تھوڑا موڈریٹر سا ہیں؟ مجھے بولنے دیں پلیز۔ بات فیصل سنیں، آپ موڈریٹر ہیں یہاں پہ؟ تھوڑا سا عدیل بھائی کون ہے موڈریٹر تھے؟ تھوڑا سا ٹوٹل اچھا، محمد بن 11-22 سیالوی سنیں، نیچے آپ نا بات ایک مرزا غلام کا یعنی چوڑے کے ماننے والا وہ یہ بکواس کری جا رہا ہے، یہ احمد نام کا۔ نہیں، ایسے نہیں واریر صاحب، نہیں ایسے چوڑا نہ کہیں، وہ نہیں دیکھیں، ایسے نہ وہ کہیں۔ نیچے سر، نیچے یہ آپ گالیاں کمنٹ دیکھیں، نہیں، نیچے جو وہ کچھ احمد کہتے کا رہیں، لیکن آپ اس براڈ پر اس طرح کی بات اس مہذب کو لہجے میں اس کا سارے کو کمنٹ آپ میوٹ کر دیں، نہیں تو پھر ہمیں اجازت ہے، میوٹ کر دیں پلیز، تو پھر ماڈریٹر جو میوٹ کر کیا دیں وہ آپ۔ فضول ٹیکسٹ لکھنے والے کو میوٹ کریں پلیز۔ ہاں جی بالکل میوٹ کریں اس کو۔ یہ وہ ایک میاں احمد صاحب نام کا مرضی ہے۔ ہیں تو ان کو تو کسی نے نہیں میوٹ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک بار 5 بار میری باری آپ نے دی، مجھے مائک دیا، اور پانچوں بار سیالوی صاحب آپ انصاف چیک کریں اپنی براڈ کا، اپنے موڈیٹرز کا، اپنے جو ساتھی آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کا، آپ لیول چیک کریں، آپ لیول چیک کریں کہ ایک بندہ بات کرنے آیا 5 بار اس کو بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور رستے میں اس کو کاٹ کے اس کا مائک میوٹ کیا ہے، اور جب بھی مائک میوٹ کیا ہے اگلی باری میں نیا فوجی لے کر آئے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اگر آپ سے بات نہیں ہوتی یا آپ بات نہیں سن سکتے تو بتا دیا کریں کہ بھائی آپ نیچے جاؤ اور جا کے
نیچے بیٹھ کے سنو، ہم نیچے بیٹھ کے سن لیتے ہیں، لیکن جب تک آپ بات سنیں گے نہیں، بات کرنے نہیں دیں گے، بات کا موقع نہیں دیں گے، تو بات آگے چلے گی کیسے؟ ٹھیک ہے، تو آپ پہلے یہ اپنا نا اصول بنائیں، ایک فوجی لے کر آیا کریں اور اس کو آگے سامنے کھڑا کیا کریں، اور اس کے بعد اس سے بات کیا کریں، اس کی باری پوری کیا کریں، پھر اگلے کو باری دیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ جو گالیاں نکلوائی ہیں آپ نے جوزف مسیح صاحب سے، ٹھیک ہے، ان سے، اور ان کو کمنٹس نظر آ گئے جہاں پہ ان کو کسی نے کچھ بولا ہے، تو آپ کو باقی کمنٹس نے یہ آپ سنیں، ایک منٹ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، آپ سنیں والد صاحب، سنیں ایک بات، آپ جو غلط بات کر رہے ہیں، آپ کو جب بھی ٹوکا گیا آپ کی کسی غلط بات کی وجہ سے ٹوکا گیا ہے۔ ابھی آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بات کی پہلے، وہ جس چھید میں کھائیں گے اسی میں موتیں گے، یہ کریں گے، تو ہم نے آپ کو روکا کہ آپ غلط نبی کے ساتھ اس طرح کے الفاظ منسوب کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کا کلچر اس طرح کا ہے، آپ کو مرزا صاحب نے سکھایا یہی کچھ ہے، اس لیے آپ کو روکا۔ ابھی آپ کو روکا ہے کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم نے یہ فرمایا کہ مرزا غلام قادیانی آئے گا، ہم تو اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم نے کہا آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ وہ حقیقت نہیں بتا رہے، تو اس لیے آپ کو روکا۔ ویسے آپ جو بھی بولنا چاہیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں، بات کریں گے آپ سے، پھر جتنے ساتھی جہاں بیٹھے ہر ایک کو حق ہے، ہر ایک کو بولنے کی موقع دیا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے جب آپ آئیں گے صرف آپ ہی بولیں گے اور کوئی نہیں بولے گا، اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو ابھی اوپر نذیر صاحب بھی آ گئے ہیں، تو بہرحال جی رفیع صاحب آپ بولیں اب کیا آپ کا کہنا چاہتے ہیں؟ ہو گیا، میرا 1 منٹ آئے ہاں گا، جی، یہ باتیں میں نہیں، آپ کو بتاتا رفیع ہوں، صاحب بولیں گے اب۔ پلیز سنیں 1 آپ، منٹ لگا دینا ان کا، 1 منٹ لگا۔ چلو جی ایک لگا منٹ دیں منٹ، ان کا بھی 1 منٹ لگا دیں۔ میں اس لیے بولوں گا کہ یہ 1400 سال والی باتیں نہیں ہیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں یہ 1450 یا 2000 سال پہلے، یہ ابھی کی باتیں ہیں، ان کے حضور کی، ان کے سب جو ہوئے ہیں سارے جو ان کے خلیفات میں، تو ان کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں، اتنی بیسی کرتے ہیں، اپنے منہ سے کرتے ہیں یہ ادھر ٹیلی ویژنوں پہ، میں نے سنا ہے بہت، یہ کہتے ہیں وہ جی کبوتر رول قدس بناتا ہے، جانور کو کدی رول قدس بن سکتے، کنی دیکھو ایک روح پاک رول قدس کی بےزتی کرنا اس طرح، میں کوئی معافی نہیں ہے ساڈے جڑے دین دے وچ نا، اے معافی نہیں جے گی رول قدس دی، انہوں کبوتر جی کبوتر ہے جی، کبوتر نو کس طرح رول قدس بناتا ہے، وہ تو وٹ کرتا ہے، وہ تو کر، میں سنیا انہاں دے حضور دے خطبے میں بہت سننا وا، ایسی کوئی گل نہیں۔ تے پھر اب میں پنجابی بول رہا ہوں ذرا، سوری، شاید آپ پنجابی سمجھتے ہوں گے، تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جلسے میں گیا ہوں، منٹ ہو گیا جب جی میرا آپ کا نہیں، ٹائم میرا 1 منٹ لگا دیں، ختم ہو گیا۔ میرا 1 منٹ لگا دیں اب۔ جی جی جزاک اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیالوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے نا میرے اوپر، ٹھیک ہے، وہ یہ بولا ہے کہ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں نے یہ بولے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی آئیں گے یا کوئی بھی، میں نے ایسا کوئی نام نہیں لیا، میں نے جو انہوں نے الفاظ بولے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بتائے تھے، اور جس پہ آپ نے مجھے ٹوک دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے رفیع صاحب کی۔ رفیع صاحب جو عمل بتا رہے تھے، جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ کرنا ہے، آنے والے مسیح نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اگلا اختلاف ہے نا کہ آنے والا مسیح کون ہے، وہ یا یہ، وہ بات کا اختلاف ہے، لیکن اس عمل کو رفیع صاحب نے بولا کہ یہ جس خالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، یہ الفاظ ان کے تھے، اور میں نے وہی الفاظ بولے کہ یہ چھید تو بھی ہونا ہے، یہ بڑی تعداد میں ہونا ہے، تب کیا کرنا ہے، تب کیا کرنا ہے، تو یہ چھید کا حکم ہمیں پیچھے سے ملا ہے 1400 سال پہلے، ٹھیک ہے، یہ چھید کرنے کا۔ جی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ بھی آپ پھر غلط کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، وہ اس کنٹیکسٹ میں کر رہے تھے کہ آپ کو ادھر برے صغیر میں ابھی بھی، آپ نہیں بتائیں گے، یہ وہ بتائیں گے، اور سنیں نا، میں بات میں کر رہا بتا ہوں دیتا نا، ہوں، میری وہ بات بتائیں گے سنیں، نا، وہ بتائیں گے، ان کو اور بتانے دیں، سنیں نا، میں آپ ان کو برے بتانے صغیر دیں۔ میں آپ نے برٹش گورنمنٹ کے پروں کے نیچے پرورش پائی، ان کا خود کاشتہ پودا دیکھیں، بنے،
उन्होंने आप आपको रफी की तहफ़्फ़ुज़ वकालत दिया, बोलने देना, रफी ये साहब तो ना आप उन्होंने रफी की वकालत वो उनको आप रफी की वकालत और खामोश हूँ, मेरी सियालवी बयान साहब, है। सियालवी साहब उनसे बात हो रही है, आपसे नहीं हो रही। मेरी क्यों नहीं आप सुन सकते? मसीहत का दिफा आप जब ना आप करें, उनको मैदान में करने आएंगे दें। आपकी भी जी सुनूंगा, सुने, बात सुने, ऐसे ना आपकी भी करें, सुनूंगा, लेकिन पहले नहीं उनसे बात ऐसे हो। ना करें, अब मेरी बारी है, मुझे बोलने दें जी। भाई आपकी बारी नहीं, उनकी बारी है। और और मेरी भाई बारी सियालवी क्यों साहब की नहीं ब्रॉड है, है? उनको बात करने दें आप। फिर वही जी, मैं अर्ज कर रहा हूं कि वो इस सेंस में कर रहे थे कि आप जिसमें खाते हैं उसी में छेद करते हैं, कि आपको वहां बड़े सगीर में भी पूरी पनाह दी, उनके तहफ़्फ़ुज़ में आप खुद काश्ता पौधा उनका बने, मलका के आप कसीदे पढ़ते रहे, उनकी आप तारीफें करते रहे। फिर यहाँ आपको पनाह दी, जब पाकिस्तान से आपको निकाला गया, हर तरह की सहूलतें आपको दी, और आप उन्हीं के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और उन्हीं के बल्कि तमाम के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी नबी है, हम भी उनका एहतराम करते हैं, तो उनके बारे में इस तरह की तहरीरें जो आपकी रूहानी खजान में लिखी हुई है, जो बकवासात, उनको आप प्रमोट करते हैं, उनका दिफा करते हैं, उनको डिफेंड करते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, लेकिन आपने उस बात को कहाँ ठीक मिला है जी, दिया? अब 1 मिनट हो आप गया। जो ले गए सालवी जी। साहब मैं अभी भी कहता हूँ यही बात। नजाशी के दरबार में भी छेद हुआ था, नजाशी के दरबार में छेद हुआ था। किस दरबार में? सर अभी आपने इसको 1 मैंने मिनट जवाब बात देना करनी है, है। कोई बता दे। ये जो सर पागल आया 1 बच्चे से साहब हमें कुछ गाली बने हो ना, साथी 1 to 1 ना। पहले जो तुमने ऐसे नहीं बाइबल पे नजीर साहब, पिछली आपको दफा झूठ किसी ने बोला नहीं, था, उसमें माजरत करो। तुमने जो हवाला दिया बाइबल का, मैंने पढ़ के सुनाया, उसमें तो कोई और ही बात लिखी हुई थी। और भाई किसी से बात हो सकती है यहाँ पे, सियालवी साहब ने नहीं नहीं। सुने बाइबल वो पढ़ी नजीर है। साहब बीच में आ गए ना, इसलिए उनसे बात कर रहे हैं कि नजीर साहब, भाई को बात करने दे भाई, आप लोग उसको बात नहीं करने दे रहे हैं। अब आप खामोश ये हो नहीं जाए, देंगे, उनसे ये वो देखें, बात करेंगे। अभी ये गालियां लिख के लगाए हैं ये ताकि ये देखें जी, भाग जाएं। मुसलमान तो ये ब्रॉड लगाते हैं, ये पोस्टर लगाते हैं, बताते हैं लोगों को ये फेक मसाया हाँ, था। तो गालियां ये निकालनी देखें, है, ये फेक गालियां मसाया। निकालनी है तो हम बताएं कि हजरत हम चले ईसा जाएं। अलैहिस्सलाम नहीं, जब गालियां आपने कौन गालियां निकाल रहा है? निकालनी है, कोई भी गालियां नहीं जब दे रहा। ईसाइयों के पास जाते हैं, जब 1122 मसीहियों के पास जाते हैं, तो ये आप उनको हक देते हैं कि वो ऊपर लिख 1122 क्या आप हमारी नहीं, दिलदारी नहीं करते? जब आप कहते हैं गालियां दे रहे कि हैं, मैं मसीह बात नहीं कर जो सकता यहाँ मसीह पे, जो ये है वो गालियां दे रहे हैं। कब्र में बंद है उधर ये उधर सियालवी साहब कश्मीर में, गालियां दे रहे कश्मीर हैं, में। न कौन गालियां दे रहा है? सियालवी साहब कभी गाली नहीं दे सकते, मैंने उनको सुना है। तो ये गाली है ना, ये इन्होंने लिखी है, मेरे सामने लिखी है, ये गाली है। क्या लिखा है? क्या मैं साबित करता हूँ, ये गालियां हैं, ये मैं साबित करता हूँ, सियालवी कौन साहब सी गाली है? गालियां सुन के आप साबित करता हूँ कि ये गाली है। आपकी तालीम है, गालियां सुन के दुआ करो। अगर मैं बाइबल से ये साबित ना करूं कि ये गाली, ओ, बाइबल से बाइबल के मुताबिक गाली है, आप सरेआम गाली नहीं देते कि मैं हमारा कहता हूँ ये मसीह गाली है, ये गाली है, कश्मीर में सरेआम दफन है। गालियां, ये क्या गालियां तो बाइबल है कि देती है, हमारा मसीह भाई बाइबल कश्मीर देती में है, दफन है? बाइबल कहाँ कश्मीर में दफन है वो? कहाँ कश्मीर में दफन है वो? और वो जख्मी सलीब पर आपको कुरान के मुतल्लिक तो आप बिल्कुल ही नहीं बात करते कि आप कहते हैं वो उनको सलीब से उतारा गया, वो जख्मी हालत में कश्मीर पहुंच गए। क्या ये हमारी दिल मिनट पूरा हो गया आपका, मिनट पूरा हो गया, मिनट पूरा हो गया। मुझे 2 मिनट लगाए जाएं क्योंकि सियालवी साहब ने 3 मिनट बात की है और रफी साहब ने 1 मिनट बात की है। रफी साहब बाइबल के मुताबिक सुन ले, अब मुझे 3 मिनट लगाए जाएं। बाइबल के मुताबिक जो भी हजरत ईसा को खुदा का बेटा नहीं मानता वो दज्जाल है, ठीक है? ये बाइबल के मुताबिक। अब मुझे ये बताएं कि जब प्लीज स्टॉप इट, वो सालो क्या है भाई, काट दे मेरे, 12 मिनट लगाएं जी। कह रहे हवाला लगाओ, बात नहीं, पहले 12 मिनट लगाएं, मेरी बात खराब की है। हवाला पहले, हवाला बाद में नहीं, हवाला पहले। हवाला दिखाओ। टाइम दोबारा लगाएं, सारा टाइम दिन दोबारा तुम लोग लगाएं। झूठ बोलते हो। हवाला पहले टाइम दोबारा लगाएं भाईजान, टाइम दोबारा लगाएं। 3 बंदों ने टोका, लगाओ, फिर तुम्हारा टाइम लगाएंगे। टाइम दोबारा लगाएं, अगले टाइम में दूंगा, पहले हवाला लगाओ, अगले टाइम में वाला दूंगा, पहले अगले टाइम में वाला दूंगा, अगले टाइम में मुझे
ایک तब منٹ دوبارہ لگایا جائے. नहीं आप निकाल लें हवाला तो फिर बात करना, अगले टाइम में बोलेंगे आप मैं मानूंगा, मैं फिर ही करूँ. नहीं, आप हवाला वो दिखाएंगे जो बात आप मुझे दे दे, 1 मिनट मुझे दे दे, जितनी देर तक ये हवाला ढूंढ के लाती हैं. कहते हैं ना इनको बड़ी बाइबल पता है, तो ये अपनी बाइबल से उतनी देर तक हवाला निकाल के ला जाएं. मैं जरा आप कसरे सलीब बताना चाह रहा था, जो मिर्जा साहब ने कसरे सलीब की है अब्दुल्ला आतिफ سر के साथ ٹائم چاہیے مجھے, میرا اور بھائی ٹائم. تم یار ہوالا भाई نکال बात کے لاؤ نا, देते میرے हवाला سامنے تو نہ लिख ले, بولو, और जब हवाला होगा तो دیا میرے फिर आप صحیح سامنے تو نہ بولو, کرنا. اتنی دیر تک ہوالا ورنہ نکال کے میں لے آؤ بائبل یار. کے مطابق آپ بائبل نکال کر لاؤ نا, لا کر بائبل دکھاؤ کے جس طرح ہم نے مطابق بائبل کھول کے دکھائی تھی نا. بائبل کے نذیر مطابق کو اور مرزا قادیانی کو بھی جھوٹا اس طرح ثابت نہ کیا ہے اسی کریں, محفل اس میں طرح نہ بیٹھے ہوئے. کریں فیض. اگر آپ نہیں, آپ حوالہ نکال لیں تو پھر آپ بولیں. بات نہیں, بات کریں گے, بات سنیں گے آپ کی. حوالہ نکال لیں, حوالہ دکھائیں اور پڑھ کر سنائیں. میری بات جی 11:22 آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کرنے لگا تھا حوالہ مرزا پہلے صاحب کی دکھائیں. کسر سلیب کے بارے میں کچھ. مرزا صاحب کی کسر سلیب جو انہوں نے کی ہے بقول ان کے عبداللہ آتھم کے ساتھ, خود روحانی خزائن کی کتاب البریہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عبداللہ آتھم سے پیش گوئی پوری نہ ہوئی تو اس کا انجام یہ نکلا کہ اپنی جماعت کے بندے, ان کے اپنے مرید, دھڑا دھڑ قادیانیت چھوڑ کر عیسائی ہونے شروع ہو گئے. یہ کسر سلیب ہے ان کی. یار اگر کہتے ہیں تو میں فیصل نکال بھائی کے چنگا بلا ایک بندہ مناظرے واسطے اڑن ڈیا سی تے جو ایتھے گل ہی نہیں کرن دتی, نہیں تے انہوں کہنا سی کہ ٹھیک ہے کسی حوالے کے بغیر, کسی حوالے کے بغیر صرف جھوٹ ہی بولی جا رہا ہے, جھوٹ ہی بولی جا رہا ہے. نہیں کرنے دیتے نا, اس کو بات کرنے دیتے. وہ کہہ رہا تھا کہ میں ثابت کروں گا بائبل سے, تو میں تو بولنے لگا تھا, مجھے بولنے نہیں دیا سیالوی صاحب نے بھی, کہ ہم تو تاڑ کے اندر رہتے ہیں کہ یہ کوئی دعویٰ کرے اور ہم ان سے کہیں کہ آ جاؤ جی اس کے اوپر مناظرہ کرو. واریر بھائی, اس کو پہلے بھی موقع دیا گیا تھا, اسے کہا گیا تھا کہ آپ حوالے سے بات کریں, وہ حوالہ نہیں دے سکا تھا. کوئی وہ بات نہیں, جھوٹ بول حوالہ لے لیں گے, مناظرے میں لے لیں گے نا. وہ جھوٹ بول رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس نے شاکیت کی. میں کہہ رہا ہوں ساری چیزیں مناظرے میں ہو جائیں گی نا, وہ تو ساری چیزیں مناظرے میں ہو جاتی ہیں. ایک دفعہ بندہ تو اڑانے دیا کریں, وہ تو ہمیں ہی پتہ ہے. جوزف بھائی صحیح کہہ رہے ہیں, تو ان کو بات کرنے دیجیے گا کہ جوزف بھائی کیا حال ہے, ٹھیک ہے, شکر ہے جی مولا کا. اچھا یہ ادھر لوگوں کو بتائیے کہ یہ جو مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ تالمود سے تعلیم چرائی گئی, تالمود کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے, اور یہ جو اس نے الزام لگایا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا لوگوں کو. اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے قسم کی تالمود ہیں. تالمود کے اندر اگر میں کتابیں پوچھ لوں, اکثر نہ یہ ہمارے دوستوں نے بھی صرف نام ہی سنا ہوتا ہے, تالمود تالمود تالمود, یہ ایک دو کہیں انٹرنیٹ سے حوالہ لیا ہوتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے قسم کی تالمود, اور تالمود کے اندر آگے سے کتنے قسم کی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے, تو مرزا قادیانی نے نہ تالمود پڑھی تھی اور نہ ہی مرزا قادیانی کو اس کی اقسام کا پتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تالمود سے, تو کیا مسیح یہودی نہیں تھے؟ اور تالمود خود ابھی موجودہ یہودی بھی جو ہیں وہ بھی تالمود سے زیادہ جو اتم مانتے ہیں, وہ مانتے ہیں تورا کو. تو جب مسیح کے پاس تورا موجود ہے, مسیح کو کیا ضرورت پڑی ہوئی تالمود کے اندر جا کے چیزیں لینے کی؟ کتنا بڑا الزام مرزا غلام قادیانی لگایا ہے. حالانکہ مسیح وہاں پہ جگہ جگہ ان کی جو تالمود کی بنائی ہوئی روایتیں تھیں اس کو مسیح رد کرتے تھے کہ ٹھیک ہے تم لوگ ان کو رکھتے ہو رکھو, لیکن اس سے زیادہ جو معتبر ہے وہ تورا ہے, تورا کے کو سامنے لے کے آؤ, نہ کہ صرف تالمود کو رکھو. تو مسیح نے تو جگہ جگہ ان کو یہ باور کروایا ہے کہ تم تالمود کو ہر جگہ لے کے گھومتے ہو, بھائی تورا کو آگے لے کے آؤ. یہ تو مرزا قادیانی نے جھوٹ بولا ہے یہاں پہ سیدھا سیدھا کہ جی تالمود سے چرا کے لکھ دیے. دینا ہمیں کون سا تالمود کا حوالہ ہے جو مرزا قادیانی نے پڑھا تھا؟ تالمود کے اندر لکھا ہے جو ہم نے انجیل کے اندر مسیح نے بیان کیا ہے کہ تالمود کی تعلیم خدا معاف کرے مسیح نے چوری کر کے لکھی ہے. بھائی وہ حوالہ تو ہمیں نہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انہوں نے اپنے شیطانی خزائن لکھے ہیں اس کے اندر جو آپ کے حوالہ جات دیے ہوئے ہیں, قرآن کے حوالہ جات دیے ہیں, تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے چوری کر کے لکھی چیزیں, بائبل سے چوری کر کے لکھی ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں, بالکل کہہ سکتے ہیں نا, بالکل. اگر تو یہ معیار مرزا قادیانی نے بنایا تو یہ معیار پھر اس نے مسیح کے اوپر بنایا, تو مرزا قادیانی کے اوپر بھی یہی معیار بنے گا نا کہ ساری چیزیں اس نے قرآن اور حدیث سے چوری کر کے لکھی ہیں. جی جی بالکل. اور اسی والے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ
یعنی کہ عمدہ تعلیم پیش کی جائے، عمدہ تعلیم پیش کی جائے، اور چوری کر کے لکھا، اس کو چوری کہا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ عمدہ تعلیم ہی تھی ہی نہیں. پہلے لکھا کہ یہ عمدہ تعلیم ہے، پھر آپ ہی خود ہی اپنا رد کر دیا کہ یہ عمدہ تعلیم ہے ہی نہیں. میں تو اس طرح کی مرزا قادیانی نے لکھی ہوئی ہے. ان سب کا ایک ہی حل ہے، یقین یہ کہ جو مرزا قادیانی نے یہ کہہ دیا نا کہ بھائی یہ جو جتنی بھی باتیں ہیں مسیح کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ ساری چیزیں میرے نبی کے اندر ہے، تو اب میں نے قرآن کے اندر ان کا نام حصور نہیں رکھنا بلکہ یحییٰ کا رکھنا ہے معاذ اللہ. تو یہ سارے حوالہ جات کا توڑ ایک ہی حوالہ ہے کہ جو مرزا قادیانی نے خدا کی طرف، قرآن کی طرف، اللہ کی طرف یہ نسبت کر دی ہے معاذ اللہ، کہ خدا کو بھی پتا تھا کہ میرے نبی جو ہیں وہ شراب پیتے تھے معاذ اللہ، اللہ کو پتا تھا کہ میرے نبی فحشہ عورتوں کے ساتھ تعلق تھے معاذ اللہ. یہ سب کا نچوڑ ہے ایک ہی حوالہ. اچھا عثمان بھائی، اگر میں اوپر آیا ہوں، ایک بات اگر میں چاہوں گا اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی. یہ جو مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے کہ انہوں نے تالمود سے کاپی کی. تالمود جو ہے ایک شیطانی کتاب ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تالمود میں یہ بھی لکھا دیکھیں تالمود آپ نے پڑھی سراسر جھوٹ بول رہے ہیں. سن لیں میرے بھائی، تالمود آپ نے پڑھی نہیں ہے. تالمود کے اندر سنہیڈرن بھی موجود ہے، تالمود کے اندر شبات بھی موجود ہے، تالمود کے اندر مدراشیم بھی موجود ہے. میں تالمود کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو تالمود کو شیطانی کتاب نہ جی، اور ایسی چیزیں لیکن جو اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کا جو اس میں لکھا ہوا ہے، جو دوسرے انسانوں کا لکھا ہوا ہے، وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ جو دیگر اجمی ہیں وہ جینٹائلز ہیں. تو یہ باتیں جو اس میں لکھی ہوئی ہیں وہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں میں صرف یہ مسلمانوں کے بارے میں کہاں لکھی ہیں تالمود میں؟ بائبل میں تو مسلمانوں کا مطلب جینٹائلز ہیں، یہ ہمیں جینٹائلز کہتے ہیں جو اجمی ہیں. یار یہ موضوع ہے، کوئی موضوع ہے، یہ کوئی قادیانیت کے متعلق موضوع ہے. تالمود کے بارے میں اچھا میں اگر ان سے پوچھ لوں کہ تالمود کے اندر کتنے قسم کی مدراشیم ہے، کیونکہ وہاں پر مدراشیم. اچھا میری بات سن لینا، پہلے میری بات سن لینا میرے بھائی. جو جینٹائلز، میں آیا ہوں احمدیوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے، اس لیے آیا ہوں کہ سیالوی صاحب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو سنا ہوا ہے بہت. اس موضوع کو چھوڑیں کہ تالمود کا. دوسری بات جیسے رفیع صاحب کر رہے ہیں، وہ قادیانیت کے حوالے سے ہی بات کریں. مرزا قادیانی کے بارے میں انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے، دیگر انبیاء کرام کے بارے میں بیہودہ باتیں لکھی ہیں، ان پر بات کریں. کیونکہ میں عام مولوی صاحبان کو اتنی عزت نہیں دیتا. یہ سیالوی صاحب بہت ریفرنس کے ساتھ بولتے ہیں، اس لیے میں اوپر آیا ہوں، کیونکہ احمدیوں کا مسئلہ ہے ادھر. یہ میں تو یہ یہاں رفیع صاحب میں براڈ لگاتا ہوں، اس پہ یہ تصویر لگی ہوتی ہے افیک مسایا، جھوٹا مدعی نبوت. ہم اپنے اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسی اہمیت دیتے ہوں گے بھائی؟ ذرا سن لو ان کی بات. یہ مولوی کو اہمیت نہیں دیتے. نہیں کو بات تو کرنے ہو رہی ہے بات. نذیر صاحب ایسے کیوں کرتے ہیں آپ آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، جو بات کر رہا ہے اس کو. میں ہر مولوی کو کیوں عزت دوں؟ میں تو اس مولوی کو عزت دوں جو مجھے پسند ہے. رفیع بھائی کیسے مولویوں کو عزت نہیں دیتے؟ تو بانی اسلام مولویوں. دیکھو بھائی، میں ہر مولوی کو عزت نہیں دیتا. میں کہتا ہوں جو بہت بری بھی باتیں کرتے ہیں. میں سیالوی صاحب کی بات کرتا ہوں، میں نے کہا ان کو عزت دیتا ہوں. تو کیونکہ میں یہ جو بات کرتے ہیں یہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، تو مجھے پسند ہے. آپ سب پادریوں کو برا کہیں، سب پادریوں کو برا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. نہیں، ان کو نظیرے کو اوپر لیں. میں ان سے سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مرزا صاحب کو سلیب سے پیار کیوں ہے اتنا؟ وہ کہہ رہے ہیں مجھے سلیب سے بہت پیار ہے. اچھا عثمان نذیر صاحب کو کسی نے اتارا ہے کہ خود چلے گئے؟ نہیں، میں تو موڈریٹر نہیں، پتہ نہیں کس نے اتارا ہے. سوال پوچھنا تھا کہ مرزا صاحب کیسے سلیب کرنے آئے تھے، تو سلیب سے پیار کیوں تھا اتنے؟ تمام ساتھی سنیں. نذیر صاحب جب آپ آتے ہیں، کوئی بندہ بات کرے اس کی بات سن لیں، جب موقع ملے بات کریں. آپ اندر ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کو کوئی اتار دیتا ہے. آپ ڈسٹرب کرتے ہیں نا بہت زیادہ. جب آپ کی باری ہو تو بات کریں، شوق سے کریں، ہم آپ کی بات سنیں گے. لیکن آپ جیسے ہی آتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں، کون بول رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے،
ये ठीक नहीं है तरीका। सैलवी साहब, मैं एक बात करूं, एक दफा जलसे में मैं गया इनके इधर ही जर्मनी में, तो इन्होंने 5-6 लड़कियों को बाहर घेरा हुआ, तो उनको कह रहे हैं, देखो उनको कह रहे हैं, आपके तो मसीह शराब पीते थे, आपके जो रसूल जो अपोस्टल थे यानी पतरस पौलुस ये सब शराबी थे, शराब के नशे में ये बातें करते थे। तो अचानक मैं उधर आ गया, मैंने कहा, hey girls, go home, don't listen them. इस ऐसे ही मैंने कहा, don't listen them, go home, it's not for you, you know, and so ऐसे मैंने उन लड़कियों को बचाया। ऐसे मुनादी करना, खुशखबरी दो, कुछ दो, को कलाम खुदा का कलाम पेश करो, ऐसे किसी की बेइज्जती करके अपने सेब गंदे सेब बेचने, ये गलत है। तो जी शैलवी साहब, 1 मिनट मिल सकता है? मैं बात कर रहा था रफ़ी साहब से, अगर आप जी। अच्छा रफ़ी साहब, इस तरह से है कि जब मैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी का स्टूडेंट हूँ, मैंने बाइबल पढ़ी हुई है, किंग जेम्स, RSV, कैथोलिक वर्जन ऑफ बाइबल। तो ये जब मुझे पता लगा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अब आवाज नहीं आ रही जी, आवाज आपकी नहीं आ रही अजमत साहब जी। मेरी आवाज़ आ रही है अभी? अब आ रही है। अब आ गई जी। अच्छा, मैं इनसे ये कह रहा था कि मैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी का स्टूडेंट हूँ। मैंने बाइबल स्टडी की हुई है, रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, किंग जेम्स, कैथोलिक वर्जन ऑफ 73 बुक्स। तो जब मुझे पता लगा कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में झूठ बोला हुआ है, शातमियत की हुई है, गुस्ताखी की हुई है, और इसका इल्ज़ाम बाइबल पर लगाता है, तो मैंने उसके हवाले स्टडी किए जहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने कोई रेफरेंस दिया था। तो जब मैंने बाइबल में उस चीज़ को देखा तो मुझे वहाँ पे ऐसा कोई मतन नहीं मिला, वो सरई झूठ था। उसके बाद आप ये पोस्टर देख सकते हैं जो मैंने लगाया, अ फेक मसाया, झूठा मुदई नबूवत, और नीचे एक चैलेंज भी लिखा हुआ है ये इनके लिए जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को मानने वाले हैं। ये मेरी ब्रॉड का पोस्टर होता है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि अल्लाह के सच्चे रसूल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम के बारे में, बल्कि उनकी नानियों और दादियों के बारे में जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने झूठ लिखा है, शातमियत लिखी है। इसीलिए मैं ये बताता हूँ, अ फेक मसाया, ये जो कहते हैं ना, आपको जलसे में आप कह रहे थे कि आपको मिले थे और ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ बाइबल में। तो ये मैं सिर्फ आप झूठ बोल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप झूठ से काम ले रहे नजीरा साहब, आपको पहले भी मौका मिला था, आप बताएं ना, आपको हवाला दें आप बाइबल का, ऊपर की बातें मत करें। कैसे बाइबल में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो लोग शातमियत कर सकते हैं जो मिर्जा गुलाम कादियानी साहब ने झूठ लिखा हुआ है? असल में ये प्यारे भाई, जैसे मिर्जा इंजीनियर को तो आपने जेल में रखा हुआ है ना, कि उसने हवाले कोर्ट किए हैं और उसको सजा दे रहे हो, यही तो बात मिर्जा साहब ने भी हवाले कोर्ट किए हैं और उस पर फतवा लगा रहे हो। और जबकि आपके उलमा ने, बात सुने, इन्होंने आपके उलमा ने अब कहा है कि ये जो हवाला कोर्ट करना वो शातमियत में नहीं आता है। यही फलसफा लेकर आप लोग बैठे हुए। मिर्जा साहब ने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। उन्होंने फिर वो जेल के अंदर क्यों है? ईसाई पादरियों ने जुलूस निकाला कि हम ऐसा कुछ नहीं कहते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप क्यों झूठ बोलते हैं नजीरा साहब? हमारे उलमा भी यहूद नसारा की तरह हो गए हैं ना, हमारे उलमा भी यहूद नसारा की तर्ज पर है ना, वही अमल इख्तियार किए हुए हैं ना, इस्लाम की तालीम से हट गए। बाइबल को खोलें और उसमें से कोई रेफरेंस दें जो मिर्जा गुलाम कादियानी ने झूठ बोला हुआ। उन्होंने, और ये अभी उस्मान भाई ने किया था कि अच्छा अजमत भाई, सिर्फ एक नजीरे साहब मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, और यार मुझे हमें तो बोलने दो ना भाई, हमें यार जवाब देने लगा। जवाब मैं देता हूँ ना, जवाब सिर्फ मेरे जवाब ने कहा कि उलमा से जो कहा है, आप सुल्तानुल कलम मिर्जा साहब को कहते थे, सुल्तानुल कलम मिर्जा साहब को कहते थे कि नहीं कहते थे? जी मैं उस्मान का एक जो सवाल, सुल्तानुल कलम मिर्जा साहब को कहते थे कि नहीं कहते थे? उलमा सू में वो आते हैं कि नहीं आते? उलमा सू में मिर्जा साहब आते हैं कि नहीं आते? मिर्जा साहब सूर में आते हैं कि नहीं आते? वो मिर्जा साहब आते हैं, नबी हैं वो तो सुल्तानुल कलम, सारे नबियों को गाली दोगे आप। लाह लानत तेरे उत्ते लाह लानत।
तेरी गंदे जाते बंदे। लानत है। तो सयालवी साहब वो गुस्ताखी काफी करेगा एक हुन नबी को गाली दोगे तो सब नबियों को जाती है वो गाली। आपको है अस्तगफिरुल्लाह भी इन्हों अकल, सयालवी इल्म है साहब भी थल्ले ला दो, कोई मॉडरेटर है यार, और ये गुस्ताखी कर रहा बार बार, ठीक हो गया। बगैरत ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਨਜ਼ੀਰ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੋਬਾ ਨੌਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਤੂੰ? ਖੈਰਤ ਇਨਸਾਨ। ਸੈਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਸੌਰੀ ਮਾਦਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਜੇ। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਸ਼ਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਮਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ੀਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੁਣਾਓ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है, मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ, आप करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम। ਅਜ਼ਮਨ ਭਾਈ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ बुरा लगा है तो असल में ये शख्स जो है ना इस हद तक चला जाता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने जो अपनी तहरीरात में लिखा हुआ है उसको मानने से इनकार करता है, जो उसने लिखा हुआ है, और शातमियत करता है। मसला ये है कि इनके दिलों में ये जो तालीम रच बस गई है मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की, शातमियत वाली, जो उसने अंबिया कराम के बारे में, सहाबा कराम, अहले बैत के बारे में की हुई है, ये वही टोन इस्तेमाल करते हैं, वही ज़बान इस्तेमाल करते हैं। अब ये कह रहा है जी बाइबल में लिखा हुआ है, इसको कितना मौका दिया, 1.5 घंटे से ये यहीं घूम रहा है, एक बाइबल का हवाला नहीं लेके आया। मैं बैठा हुआ हूँ, फैज़ी भाई बैठे हुए हैं, लेके आओ, कहाँ लिखा हुआ है ये गालियाँ गाली गलोच जो ये कहता है कि जी बाइबल से मैंने ली हैं, कहीं पे भी नहीं ली। अभी यहाँ पे मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ती जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने लिखा हुआ है हज़रत ईसा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ने से। अगर रफ़ी साहब आप अगर मुझे फॉलो कर लें तो आप मेरी ब्रॉड पे हैं, मैं आपको हवाले दूंगा। हम नहीं पढ़ सकते भाई, जो इसने गुस्ताखाना जो लैंग्वेज इस्तेमाल की हुई है। हमारे अंदर एक